اگر تم بہت سخت آزمائش میں ہو اور تمہاری ہمت بھی جواب دینے لگے، تمہارے صبر کی آخری حد ہو جائے، تو سمجھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لیا ہے، اور اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کریم میں فرمایا ہے، اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ کیا ہوا اگر تمہاری ساری محنت ضائع ہو گئی، سب نے تمہیں چھوڑ دیا؟ کیا ہوا سب کے آگے برے بن گئے؟ کیا ہوا اگر تمہیں مسلسل ناکامی ہو رہی ہے، مسلسل تنگی ہے، کوئی راہ نظر نہیں آتی؟ یاد رکھیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کو بھولے گا نہیں۔ تو پھر کیا غم اور کیسی اداسی؟ لوگوں کی بیزاریت پر پریشان نہ ہو، آپ کا رب آپ سے بیزار نہیں ہوگا۔ تو پھر مسکرائیے اور ہر دکھ درد تکلیف کو سپرد خدا کریں، پھر ایک دن سکون نازل ہوگا جو ہر چیز سے بے نیاز کر دے گا۔ حالات کیسے بھی جا رہے ہیں، زندگی کیسی بھی گزر رہی ہے، وقت کیسے بھی چل رہا ہے، جب سب کچھ چل رہا ہے، کچھ بھی رکا نہیں ہے، تو امید باندھے رکھیں۔ آپ نے امید کا چلنا کیوں روک دیا ہے؟ آپ کے پاس تو سب سے بڑی امید ہے، آپ کے پاس تو اللہ ہے نا۔ اور پتہ ہے، اللہ آپ کو راضی کرنا بھی جانتا ہے۔ یہ سب ایسے ہی ہونا ہے۔ یہ طوفانوں سے گزرتا قافلہ چلتے چلتے جب اپنی منزل پر پہنچ جائے گا، تب آپ راضی ہو جائیں گے۔ دل کو مایوس مت ہونے دیں، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر بس یقین رکھیں۔ اگر دیر ہے تو یقیناً اسی میں خیر ہوگی۔ وہ رب دو جہاں تمہارے کام ایسے بنائے گا جیسے وہ کبھی بگڑے ہی نہ ہو۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے، اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو۔ یاد رکھو کہ اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو گے؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو، اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ کیا تم بھول گئے ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا، اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ ملتا ہے۔ یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے، اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ ہم اللہ سے بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہماری دعا نہیں سنتا۔
پر ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے اور ہم گر جاتے ہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم صبر کا دامن نہ چھوڑیں اور اس کے فیصلے پر راضی رہیں۔ اگر دعا پوری نہ ہو تو مایوسی کو پاس بھی نہ بھٹکنے دیں، اس سے انسان کے ایمان میں کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اور شاید اللہ آپ کو اس سے بھی اچھی چیز سے نواز دے جو تم چاہتے ہو۔ بے شک وہ ہر دل کا راز جانتا ہے اور ہماری دعائیں قبول کر لے گا۔ بس یقین اور صبر کریں اور اس سے رابطہ مت چھوڑیں۔ یاد رکھو، جو ہمارا ہوتا ہے وہ ہمیشہ ہمیں ہی ملتا ہے، اور جو ہمارا نہیں ہوتا اس کی جگہ اللہ یا تو کوئی اور چیز عطا کر کے کمی پوری کر دیتا ہے، یا پھر اس چیز کا خیال ہمارے دل سے نکال دیتا ہے، مگر ایسا تب ہوتا ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہیں، جب ہم خود کو یہ سمجھا لیتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ ہمیں بہتر چیز سے نوازتا ہے۔ میں جانتی ہوں یہ اتنا آسان نہیں ہوتا، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ اس کے بعد آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ہمیں کبھی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، وہ تمہیں ایسی چیز نہیں دے سکتا جو آگے جا کے تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہو۔ سنو، اپنے تمام معاملات میں اللہ پر ایسے یقین کیا کریں جیسے روزے کے معاملے میں کرتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اللہ ہمارے لیے آسانی فرمائے گا اور ہمارا روزہ پورا ہو جائے گا۔ دعا مانگ کر اپنا معاملہ اللہ کو اسی طرح سونپ دیا کریں جیسے سحری کر کے پورے دن کی بھوک اور پیاس کا معاملہ، کہ اللہ اب میرا حال تیرے حوالے ہے، تو میری مدد فرما اور میرا روزہ پورا کروا دے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے آپ کو دعا سے کن فیکون تک لے جاتا ہے۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ آپ سے صرف محبت اور یقین مانگتا ہے، باقی سب تو اس نے خود کرنا ہے جیسے وہ ہمیشہ سے کرتا آیا ہے۔ اللہ اپنے کاموں کو بڑی مہارت سے سر انجام دینے والا ہے، اس لیے تو قرآن میں فرمایا گیا ہے، یقیناً یہ سب اللہ پر بہت آسان ہے، انسان یقین رکھے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور جب ہم اللہ کی رضا پہ سر جھکا لیتے ہیں اور معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر اللہ بھی ہمیں یا تو وہ چیز دے دیتا ہے یا پھر ہمارے دل کو ہمارے نصیب پہ راضی کر دیتا ہے۔ جب ہم زخم اس کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں تب وہ مرہم کا وسیلہ بھی بھیج دیتا ہے۔ جب ہم صبر کر لیتے ہیں تب وہ ہمیں اس صبر کا صلہ معجزوں کی صورت میں دیتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گے۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، بس تمہیں یقین رکھنا ہے کہ جو تمہارا ہے اس تک تمہیں پہنچنا نہیں پڑے گا، بلکہ وہ خود راستہ ڈھونڈ کر تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ یہ دکھ تو بس تمہیں
اللہ سے آشنا کرانے کے لیے آتے ہیں، اور اداسی تمہارا امتحان ہوتی ہے کہ کب تک انتظار کرتے ہو، پھر تمہیں وہ سب واپس لوٹا دیا جائے گا جس کے بارے میں تم اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ کر التجا کیا کرتے تھے۔ کھلے اور بند راستوں کی حقیقت تمہیں ابھی شاید سمجھ میں نہ آئے، مگر ایک دن ایسا بھی آئے گا جب سارے راز تم پر کھل جائیں گے، اور تم جان جاؤ گے کہ جہاں تم آج ہو وہاں تک پہنچنے کے لیے اس تکلیف سے گزرنا کتنا ضروری تھا جسے تم سزا سمجھا کرتے تھے، کیونکہ بے سکونی کے بعد اللہ ایسا سکون دے دیتا ہے کہ پھر بے چینی کبھی بھی روح کا حصہ نہیں بن پاتی۔